صبح سے کھڑے تھے وہاں پر، کیونکہ آپ اپنے چینل پر آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنی عدلیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ انصاف کے اوپر اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. اور یہ جو حکومت ہے جو کہ ایک سازش کے تحت آئی ہے، اور جس طریقے سے یہ جعلی پرچوں میں پرچے بنائی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر 25 دن پہلے مجھے پتہ چل چکا تھا اس بات کا اپنے ریسورسز سے کہ یہ لوگ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ حملہ ہو اور حملے کے بعد نقصان ہو، چاہے میری ذات کا نقصان ہو یا مجھ سے کسی کا نقصان ہو. ظاہری بات جب آپ حملہ کرے گا اس سے نقصان ہی ہوگا، اور نقصان جس کا بھی ہوگا چاہے وہ پولیس کا ہوتا ہے اور چاہے وہ میرا ہوتا ہے، وہ نقصان تو نقصان ہی ہے. تو اس لیے میں اوائڈ کر رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ میں 22 دن میں اس لیے یہیں سے بیٹھ کے لوگوں کو بھیج رہا تھا، اور عمران خان ایک کروشل ٹائم میں تھا زمان پارک کے اندر. تو مجھے عمران خان نے خود بولا، اس کو بھی یہ رپورٹ تھی کہ یہ اس طرح کا میرے اوپر ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، کہ چاہتے ہیں کہ میں کہیں جاؤں اور یہ میرے راستے میں آ کر میرے پہ حملہ کرے، قتلانہ حملہ کرے اور مجھے نقصان پہنچائے، یا مارنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، میرے سے کسی کو نقصان مل جائے ڈیفینس میں. اور آپ نے دیکھا عمران خان نے جس طرح مجھے کہا تھا اور مجھے اس نے منع کیا تھا ٹریول نہیں کرنا، اور میں یہاں سے ہی سارا مینیج کر رہا تھا جو مجھ سے ہو رہا تھا، جو پارٹی مجھے اپنی ذمہ داریاں دے رہی تھی. تو جیسے ہی میں گیا اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد کا جو ایونٹ تھا اس میں عمران خان کو بھی مارنے کا پروگرام تھا ان کا، صرف گرفتار نہیں کر رہے، عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. کہ جو پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے پلان عیاں ہو چکا ہے. میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اگر گرفتار ہوگا تو اس کو گرفتار نہیں کریں گے. اور یہ جو میرے ساتھ کیا ہے یہ اس کا ایک عملی پہلے سے ہمیں ایک مل گیا ہے کہ یہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں. اس طرح کرنے کا پلان کیا ہے، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو جیسے ہی میں گیا وہاں پہ، اور وہاں سے میں خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ رہا، اس کے بعد میں وہاں سے خان صاحب کو میں نے وہاں پہ چھوڑا واپس زمان پارک. تو مجھے خان صاحب نے صبح کہا، ملاقات ہوئی جب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج واپس چلے جائیں، اور پھر جو بھی بات چیت ہے، جو بھی ہمارا جو رحمر بنا ہوا ہے پارٹی کا، جو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی صوبے کا، تو آپ کو اس کے مطابق پھر یہاں سے انشاءاللہ گائیڈ لائن ملتی رہے گی کہ پارٹی نے کدھر کیا کرنا ہے. بہرحال جیسے میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے میاں والی والے سارے راستوں پر بھی یہی کارروائی کا پروگرام بنایا ہوا تھا. انہوں نے سی پیک بھی بنایا ہوا تھا، انہوں نے سرگودا والی سائڈ سے ہی بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے جنگ والی سائڈ سے ہی بنایا ہوا تھا، کیونکہ ڈی خان کو یہی روٹ آتے ہیں. تو جیسے ہی میں پہلے جنگ اور بکر کی، میں آپ کو اس FIR کو کلیئر کر رہا ہوں، پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نے جو FIR کی ہے، جیلی FIR جو کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے، پوری قوم یہ جان لے اور اسے سمجھ لے کہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جب میرے خلاف اس حد تک یہ جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ عمران خان تک کس حد تک جانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. تو پوری قوم سے بیدار ہو جائے، تحریک انصاف کا ہر کارکن بیدار ہو جائے اس چیز کے اوپر. میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بکر اور جنگ کی مین جو بارڈر والی چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑی فورس لگائی ہوئی. تو جیسے ہی ہماری گاڑیاں رکی ہیں، چونکہ میرے ساتھ 9 گاڑیاں تھیں، اور ان میں میری گاڑی تقریباً 5 یا 6 نمبر میں تھی، آگے اور پیچھے گاڑیاں تھیں. تو جیسے گاڑیاں رکی ہیں، میں تھوڑا پیچھے تھا، تو انہوں نے میری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا اور دروازے کھول کے میرے لوگوں پہ اٹیک کر دیا سائڈوں سے، اور بندوقیں تان کر کے بندے سائڈوں پہ کھڑے تھے. اور وہاں پر میرے بندے نیچے اترے، چونکہ میری اگلی گاڑی جو ہے جہاں پر ٹرک لگائے ہوئے تھے آگے، وہاں وہ قریب تھی، تو انہوں نے ٹرک کے اندر ڈرائیور موجود تھا، تو اس سے ٹرک انہوں نے ہٹوا دیا. ہم وہاں سے نکل گئے، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے پیچھے فائرنگ شروع کر دی. میری گاڑیوں کے اوپر فائر لگے ہوئے ہیں، آپ میری گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، ابھی میرے ساتھ آ گئی ہوں. آپ ضروری پوری قوم کو دکھائیں کہ یہ جو انہوں نے فائرنگ کی ہے. اور شکر ہے کہ میرے گارڈ نیچے اترے ہوئے تھے. اگلے والی جگہ پہ میں جب آتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے پیچھے سے فائر مارے. اس کے بعد آگے تقریباً ہم لوگ کو 45 منٹ ٹریول کرنے کے بعد جب ہم سرائے مہاجر پہ پہنچے، تو سرائے مہاجر کے اوپر کم از کم 45 سے 50 پولیس کی گاڑیاں، اور ایسے روڈ بلاک کر کے، اور پورا محاصرہ کر کے، ایسے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. تو جیسے اور ہم بھی بیٹلی تیار ہو چکے تھے، فائر ہمارے پہلے ہو چکے تھے. تو جیسے ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں سے دور سے اوپر سے چیک پوسٹ انہوں نے فائر شروع کر دیے. ہمارے بندے نیچے اترے. شکر میں اپنے بندوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ اپنے ذاتی گارڈ تھے. میں پاکستان آرمی کی ٹریننگ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ایسے جی کہ انہوں نے اپنے گارڈ کو ٹرین کیا ہے، اسی لیے پاکستان فوج ایک اچھی فوج ہے، جس طرح انہوں نے ٹرین کیا ہے ان کو، جتنے بہادر ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اتر کے اس طرح مقابلہ کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور مجھے وہاں سے نکالا. پولیس والوں نے ہماری گاڑیوں میں گاڑیاں ماری. اس کے بعد ایک گاڑی ہماری وہاں پہ ڈیٹین ہو گئی، اور ہمیں پریشانی لگ گئی. جب ہم آگے نکلے، ظاہری بات ہم نے بندے سنبھالنے کے جب دیکھا، ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ایک گاڑی غائب ہے، جس میں ہمارے 3 گن مین لیگل اور 3 آرمی کے ریٹائرڈ SSG کے بندے، اور ایک میرا ڈرائیور، وہ بھی نہیں تھا. اور وہ بھی نہیں تھا. ہمیں پریشانی تھی کہ فائرنگ میں اللہ معاف کرے کہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، یا اللہ معاف کرے کچھ ہو تو نہیں گیا ان کو. اور یہ میں نے رابطہ شروع کیا اپنے دوستوں کے تھرو اس تھانے میں، علاقے میں، کہ ہمارے بندے کہاں ہیں. وہ کون ہی نہیں کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم پہنچے داجل پہ، انہوں نے پہلے ٹریفک کو بند کیا ہوا تھا، اور بچے، لیڈیز،
وہاں پہ اور ٹرک پھنسے ہوئے تھے. تو جب ہم پہنچے تو میری ظاہری بات ہے چونکہ یہ بہت بڑا گیپ تھا 700-800 میٹر یہ ٹریفک بند تھی, ہم تو مینٹلی تیار تھے کہ یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو میرے بندے پہلے سے ہی گاڑی سے اتر کے آگے چل کے گاڑیوں کو نکال ٹرکوں میں راستہ ڈھونڈ رہے تھے. لیکن جیسے تاجر چیک پوسٹ کے اوپر آ کر میری گاڑیاں پہنچی, میں اس وقت 7 نمبر پہ ہو گیا تھا, میرے گارڈ نے مجھے بالکل پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا میری گاڑی کو. تو وہاں پر انہوں نے اوپر سے ڈائریکٹ فائر شروع کر دیا, ڈائریکٹ فائر. اس کے بعد نیچے ان کی پوری فورس کھڑی تھی, اس نے اوپر حملہ کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کی راہ بچانے والی ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ پولیس سے نقصان نہ ہو, اور اس لیے نقصان ہوا بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہمیں مارنے کی پوری کوشش کی ہے, قاتلانہ حملہ کیا ہے انہوں نے ہمارے اوپر. پھر جب وہاں سے نکلے ادھر بھی ٹرک لگے ہوئے تھے, ان ٹرکوں تک ہمارے بندے پہنچے. ڈرائیور چونکہ فائر کر رہے تھے تو ڈرائیور بھی ڈرے ہوئے ٹرک ہٹا دیے. تو یقین کریں کہ ڈی خان کی پول کے اینڈ کے بارڈر تک پیچھے ہمارے فائر مارتے رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو حرکتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں, یہ جو بھی پلان لندن پلان بنایا ہے, جس نے بھی بنایا یہ پلان, وہ یہ سن لے کہ یہ بہت غلط روایت پیدا کی جا رہی ہے. جس طرح عمران خان نے گھر کی انہوں نے دیوار توڑی بغیر کسی وجہ کے, جا کے عمران خان نے گھر کے اندر گھسے اور جو کام کیا, انہوں نے ایک روایت بنا دی ہے کہ جاتی عمرہ کی دیواریں بھی اب ٹوٹیں گی, اب بلاول ہاؤس کی دیواریں بھی ٹوٹیں گی. اور جو جہاں پر بھی ہے, جس شہر میں ہے, اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ اس طرح گھس کے ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, تو وہ تیار رہے اپنی گھروں کی حفاظت اب وہ کرنا شروع کر دے. کیونکہ اب جب یہ ہمارے گھروں پہ چڑھیں گے, ہمارے لیڈر کے گھروں پہ چڑھیں گے, ان کی دیواریں توڑیں گے, چادر دیواری کا پامال کریں گے, تو ان کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کے گھر بھی زمین پہ ہیں, آسمان پہ نہیں ہے. یہ روایتیں ڈال کے پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے. میری آخری بات یہ ہے کہ آؤ الیکشن لڑو. 2 صوبوں میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے, آئین کے مطابق الیکشن کرانا ہے. جس نے بھی الیکشن میں رکاوٹ بننے میں اور آئین کے مطابق وہ اس کا قصوروار ہوگا. میں آج برملا کہہ رہا ہوں کہ اس کو سزائے موت آرٹیکل 6 میں ہم دیں گے. یہ پاکستانی قوم دے گی. آرٹیکل 6 کا مرتکب ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ پاکستان کا آئین توڑ رہے ہیں, تیار ہے ہر وہ بندہ جو اس کے اندر انوالو ہو کر جس پہ آرٹیکل 6 لگے گا, چاہے وہ جو بھی ہے. میرا کھلا میسج ہے, آرٹیکل 6 اور سزائے موت کے لیے تیار ہے. پاکستان کے آئین کا ہم تحفظ کریں گے, ہر حد تک ہم اس لیے جائیں گے. الیکشن کراؤ, باقی تم ذرا الیکشن اپنے ٹائم پہ کراتے ہو. جو تم نے قوم کا حال کیا ہے, جو تم نے قوم کی معیشت کا حال کیا ہے, جو سب تباہی پھری ہوئی ہے, لوگوں کا روزگار نہیں ہے, مہنگائی پیک پہ ہے, کوئی ملک پہ نظام نہیں چل رہا ان سے. تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ تو چھوڑو, لیکن یہ جو 2 الیکشن ہیں پنجاب کے اور کے پی کے, یہ ٹائم یہ اگر نہیں کرا رہے تو تیار رہیں تمام وہ لوگ جو اس چیز کے مرتکب ہوں گے آرٹیکل 6 کے. اور ساتھ ساتھ آخری بات, یہ جو ایف آئی آر میرے پہ پھر دوبارہ ایک اور کر دی ہے, آج ضمنی میں میرا نام ڈلوا لیا کہ میں یہاں سے نکل نہ سکوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہائی کورٹ ڈی خان کا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, آج ہی ایکسیپٹ کی, آج ہی اس نے بی اے دے دی. اس کے بعد دفعہ 144 کے اوپر مجھے ڈیٹین کر لیا ڈی خان پولیس نے, ایک ایف آئی آر دے دی دفعہ 144 کی. میں بربلا کہہ رہا ہوں, میڈیا میرا آواز بنے اس چیز کے اوپر کہ میں جب ڈی خان میں آج انٹر ہوا ہائی کورٹ میں صبح 8 اور 8:30 بجے کے درمیان, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے جج صاحب نے بی اے دی, اس میں جج صاحب نے اس میں درخواست میں نے لکھا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر میرے ساتھ ایک بندہ بھی آیا ہو میرے گارڈ کے علاوہ, میں اپنے گارڈ بھی صرف 8 اندر لے کے گیا ہوں, باقی میں نے وہ بھی باہر چھوڑے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے عدالتوں کا ایک جو احترام ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. اور میں کسی بھی کیس میں ابھی تک نہ مفرور ہوں, نہیں میں نے کسی عدالت سے جانے سے انکار کیا. میرے پہلے 25 ایف آئی آریں ہوئی ہیں, اس میں 13-14 کویش ہو چکی ہیں, باقی میں مجھے بیل مل چکی ہے, کوئی ٹرائل میں ہے, میں اسے بھی ٹرائل میں آ جاتا. یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, یہ قاتلانہ ہم نے شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے رازداری دی مجھے وہاں سے چھوڑ نہیں رہے. وہاں سے یہ میرا گھر ہے, سامنے سیشن کورٹ ہے, یہ سامنے ہائی کورٹ ہے, 200 میٹر کا فاصلہ ہے, 250 میٹر کا. مجھے اتنی اجازت نہیں دے رہے کہ میں جا کے وہاں پہ اپلائی کروں. پیچھے سے آرڈر ہے, کس کا آرڈر ہے؟ پیچھے والے آرڈر دے رہے ہیں, سن لیں, یہ پیچھے والے جو آرڈر دے رہے ہیں اور پولیس کو اپنا اہلکار بنا رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں, اور اب کی بھی پولیس کو خراب کر رہے ہیں. پنجاب کی پولیس کو تباہ کی انہوں نے, ایسی بھرتیاں کر کے ایسے لوگوں کو بھرتی کی ہے جو اہلکار بن کے اندر سے دہشت گرد ہے. یہ دہشت گردی ہے جو یہ کر رہے ہیں, ہمارے گھروں پہ حملے, جس طرح دیواریں توڑ رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, آنسو گیس مار رہے ہیں. یہ دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ ایک نہتے آدمی کے اوپر جو اپنا قومی ایک رائٹ, جو اس کا رائٹ ہے, اس کے لیے نکلا ہوا ہے, خلاف ورزی حکومت کر رہی ہے آئین کی, اور ایک بندہ رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, اس کو آپ مار رہے ہو, تو یہ دہشت گرد بنے ہوئے ہیں, اہلکار بنے ہوئے ہیں, دہشت گرد بنے ہوئے ہیں. میں ان کو بتا رہا ہوں اس چیز سے باز آ جاؤ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تم عوام کے نوکر ہو, تمہیں عوام کی ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے, تم یہ چند جیسے گڈھٹوں کو خوش کر رہے ہو نا, انہوں نے تو خود جیل میں ہونا ہے, اس وقت بھی سارے ضمانتوں میں پھر رہے ہیں, یہ تمہیں کیا اپڈیٹ کریں گے بعد میں. اس لیے پاکستان کے آئین کا تحفظ کرو, آؤ ہمارے ساتھ پاکستان کے آئین کا تحفظ کرو. تمہاری یہ ذمہ داری ہے, یہ عوام تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں,
تو انشاءاللہ ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح ہردے کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے, میں عمران خان کے ساتھ تھا ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا بھی, اور یہ بتا رہا ہوں پوری قوم کو کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لیے عمران خان کے ساتھ ہوں کہ مجھے پتا ہے, یقین ہے کہ عمران خان میرے بچوں کی, میرے قوم کے بچوں کی اور میری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. اس سے بڑا میسج قوم کے لیے کوئی نہیں ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا. سر علی بھائی بیٹھ جاؤ, چائے سے پلا لگا